السلام علیکم۔ شفیع اللہ جان اور اختیار ولی کے درمیان شدید لڑائی۔ عمران خان کی گندی سیاست ملک میں نہ آتی تو پاکستان دنیا کا عظیم ملک ہوتا، بس یہ کہنا تھا۔ پھر شفیع اللہ جان نے اختیار ولی کی ایسی درگت بنائی کہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ ایک دوسرے کو گندی گندی گالیاں، لائیو شو میدان جنگ بن گیا۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میں نے واٹس ایپ چینل کا لنک ڈسکرپشن میں دیا، اس کو لازمی جا کر فالو کریں۔ آپ کی محبت کا شکر گزار ہوں۔ چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اختیار بھائی شفیع بھائی دونوں ٹھنڈے ہو جائیں۔ تمہاری گندی آ گیا، اب آپ دونوں کا بیانیہ آ گیا۔ میرا تو مسئلہ یہ ہے، حکومت کا اپنا بیانیہ، آپ کا اپنا بیانیہ، لیکن عام آدمی بیچارہ رگڑا جا رہا ہے، اس کی زندگی عذاب میں ہے۔ اب ہمیں تو اس کی بات کرنی ہے۔ ایک تو مجھے یہ بتائیں، میرا سوال سن لیں، میرا سوال یہ ہے، عام عوام کو بھی بٹا دیں گے۔ میرا مسئلہ یہ ہے، آپ بھی جرگہ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم نے مائدین کے ساتھ کیا، یہ جرگہ کرتے ہیں، یہ اپنی مرضی کے مائدین لے آتے ہیں۔ ہمیں کوئی یہ تو بتا دے یہ کون سے مائدین ہیں جو ہر وقت دوسروں کے لیے تیار ہیں؟ آپ کے پاس بھی مائدین ہیں، ان کے پاس بھی ہیں، ہمیں کیسے پتا لگے گا کون سے اصلی مائدین ہیں، کس کی بات ہم مانیں؟ یہ جو 24 مائدین کی بات ہو رہی ہے نا، جن سے یہ جرگے کی بات کر رہے ہیں، سائنس کی بات کر رہے ہیں، مالک صاحب ان کو بھی آدھوں کو زبردستی اٹھایا گیا سائن کے لیے۔ اگر آپ سائن نہیں کریں گے تو ان کو دھمکیاں دی گئی۔ یہ ساری چیزیں ہم قوم کے سامنے رکھ دیں گے اگر انہوں نے 2 دن کے اندر معافی نہیں مانگی۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اتوار کو آپ کا جرگہ ہوتا ہے تو پھر وہ تمام لوگ جو 24 لوگ جو اس جرگے کا حصہ تھے وہ آ کے بتائیں گے کہ کس طرح ان کو اٹھایا گیا اور ان سے زبردستی دستخط کروائے گئے؟ وہ 24 نہیں، ان 24 میں سے جن کو اٹھایا گیا وہ آئیں گے۔ کتنے لوگ اٹھائے تھے انہوں نے؟ اس کی فگر تو مجھے کنفرم نہیں ہے، لیکن 11 سے 12 لوگ ہیں میرے خیال میں۔ وہ تو بڑے کلیئر ہیں صاحب، وہ کہتے ہیں 11-12 لوگ اٹھائے ہیں، وہ کہتے ہیں ڈی سی اور وہ پریشر میں انہوں نے سائن کیے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ سنڈے کو بتا دیں گے۔ ہمارے دورہ لاہور پہ 1100 لوگوں کو اٹھا لیا گیا تھا، میں نے کہا لسٹ دیں، ابھی تک یہ لسٹ نہیں دے سکے۔ یہ فرضی مفروضوں کی باتیں ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، لوگوں کے ساتھ اتوار کو یہ ساری آپ کی مفروضیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، ٹینشن نہ لیں اختیار صاحب۔ بڑی زیادتی آپ نے کی ہے لوگوں کے ساتھ اس موسم میں، جبری نقل زیادتی آپ کی جماعت نے کی ہے، آپ نے قبائلی آپریشن کو امپوز کیا ہے، اور آپ کی حکومت نے ہمیشہ پشتون دشمن پالیسی۔ اچھا ہاں، یہ مجھے بتائیں ایز اے تھرڈ پرسن ہے، آپ اپنی غلطی مان لیں۔ سر ایک بار میں قوم سے آپ کو معافی مانگنی چاہیے، آپ معافی مانگے، آپ سے بلنڈر بھی ہوا ہے، یا پھر اگر آپ نے ڈیلیبریٹلی کیا ہے تو پھر یہ 4 ارب روپے ہڑپنے کا پروگرام ہے، یہ فوڈ سیٹ موومنٹ میں لگا۔ اچھا مجھے ایک چیز بتائیں، آپ دونوں پشتون ہیں، اس لیے آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اس علاقے کو سب کچھ۔ مجھے تھا یہ، میں نے ان سے بھی پوچھا تھا، یہ مجھے بتا دیں یہ مائدین کا کوئی کوالیفیکیشن ہے کہ اچھا قبیلے کا سردار ہوگا یا ملک ہوگا تو کم از کم وہ ہے؟ بیکاز آپ لوگ بھی جرگہ کر کے ہمیں سنا دیتے ہیں ہم نے مائدین کے ساتھ جرگہ کیا، وہ بھی سنا دیتے ہیں، ہمیں آج تک مائدین کے نام بھی نہیں پتا ہوتے۔ دیکھیں میں بات، ہر کسی نے اپنی مرضی کے مائدین رکھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں وہاں پر ملکی سسٹم ہے، ملک ہوتے ہیں، قوم کے بڑے ہوتے ہیں، سربراہ ہوتے ہیں، اور ہر ملک کی، ہر قوم کے سربراہ کی پولیٹیکل افیلیشن بھی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہمارے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، کچھ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، کچھ جے یو آئی کے ساتھ، کچھ اے این پی کے ساتھ، سب کی، کچھ جماعت اسلامی کے ساتھ۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ اپنی پارٹیوں کو ایک سائٹ پر رکھ کر اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں اور اپنا جرگہ کرتے ہیں، اور اس پر قوم جو فیصلہ کرتی ہے وہ اس کے پابند ہوتے ہیں، وہ پارٹی فیصلوں کو پھر ایک سائٹ پر رکھتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں نے جو بلنڈر مارا ہے، جو انہوں نے کیا ہے اس سے سخت موسم میں لوگوں کے ساتھ، مرنا بھی ہے کہ نہیں مرنا، آپ نے اللہ کو جواب دینا بھی ہے، آپ نے خدا کا خوف کریں، اپنی سیاست کے لیے آپ نے پتہ نہیں جان امراض کو دینی ہے، کس کو دینی ہے، ہم نے جان اللہ کو دینی ہے، ہمیں پتہ ہے ہم نے جان اللہ کو دینی ہے، آپ لوگوں کو یہاں پہ شہید کر رہے ہیں اور آپ کس ٹائپ کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ مجھے پشتون بھی نظر نہیں آ رہے، آپ پشتون ہیں، آپ نے لوگوں کو مار کے رکھ دیا ہے، آپ پشتون ہیں، آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ کس قسم کی بیانی کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ عشق عمران سے فرصت نہیں ہے، عشق پختونخوا میں ادھر لوگ مر گئے ہیں، عشق پاکستان میں لوگ ادھر مر گئے ہیں، آپ فوج کو اور عوام کو شرم آنی چاہیے،
آپ کو شرم آنی چاہیے اختیار صاحب، پختونخوا کو معافی لڑا مانگے رہے آپ اس ہیں، قوم آپ سے، ریاست آپ کے نے اس ساتھ قوم لوگوں کو ملٹری لڑانا آپریشن چاہتے امپوز کیا ہے، ہیں. This is what you are doing. اور آپ نے یہی لوگوں تمہارا کو لیڈر جبری کرتا انخلا تھا، کے ذریعے نیچے یہ اس تمہارا موسم میں لے عمران کے آئے کرتا ہیں. تھا، شکر یہی ادا تمہارے کریں کہ لیڈر کے صوبائی کرتوت حکومت تھے. یہاں موجود تھی. پھر تمہارا وزیر اعلیٰ کھڑا ہو کے کہتا ہے میں تو مارا جاؤں گا. تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ کون سا آپ کی کارنامہ حیثیت کیا کیا تم نے ہے؟ کہ آپ تمہیں کی تو کوئی مارے کونسلر گا؟ بننے کی حیثیت نہیں ہے. مفت میں آپ شبنم بن آپ کی جاتے ہیں، حیثیت کونسلر بننے کی فلم نہیں سٹار ہے. شبنم کی طرح ڈائلاگ مارتے ہو. آپ کی تو فضول 2000 میں ووٹ لگے لینے رہتے کی ہو. حیثیت نہ عقل ہے، نہ کام کے، نہ کاج کے. آپ کو تو دشمن پالا اس اناج لیے کے، کیا ہے کہ آپ اس قسم کی باتیں پیسے کریں بٹورنا، میڈیا پہ بیٹھ کے. کرپشن کرنا. آپ کو برتی اس لیے کیا گیا ہے. آپ نے افریدی قوم اور قبائل آپ کی کو پالا اس لیے عزت کیا کے گیا ہے اچھا، کہ آپ دو- اسی جان و مال کے آپ کو ساتھ پالا کھلواڑ گیا ہے. کر اختیار بھائی شفیع بھائی دونوں اچھا دونوں زیادتی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں. دونوں ٹھنڈے ہو معافی جائیں، مانگے. دونوں ٹھنڈے ہو جائیں، لعنت ہو تمہاری گندی اس کو پالا سیاست گیا پر. ہے. دونوں ٹھنڈے ہو جائیں یار. چھوڑ دیں کیا ہو گیا، ابھی آرام سے بات کرتے ہیں. مجھے یہ بتاؤ شفیع، آخری تھوڑے سے منٹس ہیں، اب حل کیا ہے؟ کیا ہو کہ چیزیں، ورنہ تو یہ بحث مباحثے چلتے رہیں گے نا. وے فارورڈ کیا ہے سچویشن میں؟ حل وہی ہے کہ ملٹری آپریشن کوئی حل نہیں ہے. یہ ملٹری آپریشن کر کے بھی انہوں نے دیکھ لیا. انہوں نے لوگوں نے جبری انخلا لوگوں کو نیچے لے کے آئے ہیں، وہ بھی انہوں نے دیکھ لیا. تیرا میں ان لوگوں نے جو پختونوں کے ساتھ کیا ہے وہ بھی انہوں نے دیکھ لیا. اب بات بڑی سمپل ہے کہ آئے مل کر بیٹھتے ہیں امن کی خاطر. فیڈرل گورنمنٹ بھی بیٹھے، ہم بھی بیٹھتے ہیں، سیکیورٹی ایجنسیز بھی بیٹھے، نیشنل پالیسی بناتے ہیں. یہ آج سہیل افریدی صاحب نے بات کی جب وہ بڑا گرجے برسے، اس کے بعد مجھ سے صحافی نے سوال کیا کہ آپ اداروں کے ساتھ بیٹھیں گے؟ تو انہوں نے کہا میں صوبے کی عوام کے لیے سب کے ساتھ بیٹھوں گا. سو پرومس تو ہے نا، غصہ اپنی جگہ، تقریریں اپنی جگہ، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم سی ایم ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں یار میں بیٹھ جاؤں گا. کیوں نہیں بیٹھ جاتے آپ لوگ؟ یہاں خط لکھتے ہیں، وہاں خط لکھتے ہیں، پریم پتر لکھتے رہتے ہیں. جائیں اور وزیر اعظم کو ملیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، ان کو بتائیں جہاں پر غلطی ہوئی ہے وہ تسلیم بلائیں کریں، اپیکس کمیٹی کی کوفی سے میٹنگ، قوم سے معافی مانگے. اب بیچ میں نہ بلائیں بولے تو اپیکس بہتر ہے. میں نے آپ کو بولنے دیے، آرام سے اپنی باری پہ بات کریں. چلیں بولیں، آپ بتائیں. میں آپ کو اپنا بتا رہا شفیع ایک سیکنڈ لیتے ہیں آنسر، میں پوچھ لیتا ہوں. اپنا کام آپ کو کرنے کا آتا نہیں ہے، ریاستی ذمہ داریاں آپ پوری کرتے آپ نہیں کو ہیں. تو عشق پالا اس عمران لیے کا کیا ہے نا. 104. اچھا آپ کہتے ہیں کہ آ جائیں. مجھے ایک بات بتائیں اچھا ایک کام کرتے ہیں، ایک کام کریں نا، مجھے ایک بات بتائیں. انہوں نے بات میں مالک صاحب اگر وزیر اعظم کو بلا لیتے ہیں، بلا لیں. ایک جملہ مجھے بولنے بڑے ہیں، بلا لیں. ایک جملہ مجھے بولنے. تیرا سے لوگوں کا جبری انخلا سہیل آفریدی کا فرمائشی پروگرام ہے. فوج کا اور وفاقی اس کو کیا فائدہ ہے؟ کوئی لانے کیا فائدہ ہے اس کو؟ وہ قوم اور فوج کو لڑانا چاہتے ہیں. وہ پاکستان کے خلاف خیبر فوج سے ہم پختونخوا کوئی میں لڑنے نفرت نہیں چاہتے. اچھا جس طرح یہ ایک سیکنڈ ایجنڈا- شفیع ایک سیکنڈ یہ ایجنڈا ایک سیکنڈ یہ جس طرح ان کے That's پاس اس وقت کوئی ثبوت نہیں ہے کہ فوج کے کہنے پہ انخلا ہو رہا ہے، بات ہو رہی ہے نا. آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ جبری انخلا ہے؟ یا تو پھر ہم جرگے کی بات مانیں، وہ کہتے ہیں جبری انخلا نہیں ہے. تو میں تو اس پہلے میں آپ کہتے ہیں ابھی مرضی سے آ رہے ہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جبری انخلا ہے. میں فوج کے ذمہ دار افسران کو ان سے پوچھنے کے بعد آپ ان آپ کے کے شو spokesperson میں ہیں؟ یہ بات ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ فوج نے یہ فرمائش نہیں کی تھی، ان سے یہ ڈیمانڈ نہیں کی تھی کہ آپ لوگوں کا انخلا جبری کروائیں. آپریشن کس لیے ہو رہا ان تھا؟ کا آئی بی او ہر جگہ پر ہوتے ہیں اور وہ IBO نہیں، وہ operation. ہوتے ہیں IBO کا لفظ مجھے بتائے گا آپ اگر اس سے آپریشن معلوم. ہو رہا ہے تو وہاں پر کوئی مالک صاحب بھاری ان سے نفری question کیوں نہیں کریں. پہنچی ہے؟ جی شفیع آپ question نے کریں. وہاں پر یہ آپ مالک نے صاحب ان سے محض پوچھے کہ مال ان کا بنانے کے لیے چودھری اپنا پروگرام ایک سے شفیع کچھ پوچھ رہے That's ہیں. it. جی شفیع کیا پوچھ رہے ہیں؟ ان سے پوچھیں کہ ان کا طلال چودھری، ان کا خواجہ آصف اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے IBO کا لفظ کیوں استعمال نہیں کیا؟ وہ تو آپریشن کی بات آئی کر رہے بی او ہیں. کا استعمال کیا ہے. یو ٹرن نہیں مارنے دیں گے. اختیار صاحب بے غم آئی بی او رہیں. کا کہا ہے نہیں آئی پی او کا لفظ سارے ہی کہتے ہیں، کبھی آپریشن کہہ دیتے ہیں، کبھی IBO کہہ دیتے میں نے ہیں. ابھی ویڈیو دوبارہ چیک کر لی ہے. آپ اگر میری بات غلط ہے مالک صاحب، چلائیں ڈی جی آئی ایس پی آر کا اسپیشلٹی والا کوسچن. اچھا ایک کام کریں، آپ ایک کام کریں. ایک سیکنڈ سن لیجئے. یہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز جو فوج کے خلاف بنا کے پھیلا رہے ہیں تو مقصد تو بالکل ثابت ہو رہا ہے نا کہ آپ فوج کے خلاف نفرتیں پھیلانا چاہتے ہیں. تو اس پہ آپ مقدمہ بنائیں، اس پہ آپ We مقدمہ won't بنائیں. spare, we won't spare بنائیں گے. بالکل یہی عمران چاہتا تھا، یہ اسی کا 9 مئی. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، مجھے ایک بات بتائیں، وزیر اعظم نے یہ 9 مئی پہ آ گئے. وزیر اعظم نے ہمیشہ بڑا 26 نومبر عمران خان، سہیل آفریدی، یہ 4 چیزیں ان کے پاس سیاست کی ہے. وزیر اعظم نے آپ کے پلے اس کے علاوہ اور یہی کیا؟ کوئی یونیورسٹی آپ نے نہیں بنائی، کوئی کالج آپ نے نہیں بنایا، کوئی اسپتال آپ نے نہیں بنایا، کوئی اچھائی کا نیکی کا کام آپ نے نہیں کیا. یہ آپ 100 سے زیادہ اچھا ایک بات بتائیں، آخری بار اگر میں بات سنوں، کل ان کے وزیر اعلیٰ سوات میں کھڑے تھے
اور لوگ ان سے مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ کے وزیر نے والی سوات کے محل پر قبضہ کر رکھا ہے، وہ چھڑا کے دے دو. یہ ان کی پرفارمنس ہے. خیبر پختونخوا میں یہ لوگ یہ کر بڑا ٹائم بالکل 10-15 سیکنڈ رہ گئے. یہ ان کے کرتوت ہیں. مالک صاحب ایک بات بولے شفیق. مالک صاحب میں نوشہرہ گیا ہوں، میں سوات گیا ہوں، میں ایبٹ آباد گیا ہوں. پورے خیبر پختونخوا کا لوگوں کا ایک مطالبہ ہے کہ آپ نے کسی بھی ٹاک شو میں اختیار ولی صاحب کو نہیں چھوڑنا. اتنی نفرت ہے ان کے خلاف کیونکہ یہ میڈیا میں بیٹھ کے جھوٹ بولتے تو چلے آپ نہیں چھوڑ رہے نا، آپ ان کی خواہشوں کا احترام کر رہے ہیں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. ولی آخری سوال. یہ مجھے بڑے پہلے دنوں میں لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ چھوکروں کے ساتھ بالکل نہیں بیٹھنا. میں نے کہا خیر ہے یار، وہ انفارمیشن چھوکرے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں، پھر بھی بیٹھ جاؤں. اچھا ویری کوئکلی لاسٹ کویسچن. شفیع ایک سیکنڈ، لاسٹ کویسچن ویری کوئکلی. ہمیشہ پرائم منسٹر نے بڑی جنرسلی بات کی ہے، جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بلا لیں میٹنگ میں. پرائم منسٹر ایک بار پھر بلا لیں، نہیں آئیں گے تو خود ہی ایکسپوز ہوں گے. میٹر آف یہ بات ہے ان لوگوں کی جو اس وقت تکلیف سے گزر رہے ہیں. میرے خیال میں اس پر اگر گندی سیاست اور بیانیاں بنانے والا کام چھوڑ کر نا مسلک کی حل کی طرف آنا ہوگا تو وہ چلے ابھی رن آؤٹ آف ٹائم. اختیار ولی صاحب. ناظرین کرام، آپ نے شفیع اللہ جان اور اختیار ولی صاحب کی گفتگو سنی. ناظرین، اختیار ولی صاحب KPK سے تعلق رکھتے ہیں مگر یہ KPK کی فی الحال نمائندگی نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب PTI کو لوگوں نے ووٹ دیا ہوا ہے، PTI کے اوپر اعتماد کیا ہوا ہے، اور اس ٹائم KPK کی جو پالیسی ساز ہیں یا پالیسی بنا سکتے ہیں وہ KPK کی حکومت ہے، اور کیونکہ لوگوں نے ان کو منڈیٹ دیا ہوا ہے. ناظرین، یہ لوگ جب ٹاک شو میں آ جاتے ہیں تو آپ ایک دوسرے کے ایسے جانی دشمن بن جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جو یہ ان کی کوئی نسلوں کی دشمنی ہے. مگر ناظرین، اصل میں سچ تو یہ ہے کہ جب یہ لوگ ٹاک شو سے فارغ ہوتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک طریقے سے رویہ. صرف یہ عوام کو انہوں نے لولی پاپ دیا ہوا ہے ایک دوسرے کے خلاف ہونے کا. ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں آپریشن تو KPK میں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے ناظرین، اس کو جڑ سے اکھاڑنا ہوگا. دہشت گردی کا جو مسئلہ ہے یہ پوری دنیا کا ہے اور اس کو ختم کرنا ہی ہوگا. اگر دہشت گردوں کو ایک دفعہ سپیس مل جائے تو یہ دوبارہ اپنا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں، پھر پاکستان کے معصوم لوگوں کو بے گناہ مارتے ہیں. ناظرین، ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. ایسے لوگوں کے ساتھ صرف ایک ہی ریاست کام کرے کہ ان کے خلاف ایک فیصلہ کن آپریشن کرے، کیونکہ PTI ناظرین PTI بھی یہی کہتی ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے، ہمیں اعتماد میں لے کر آپریشن ہونا چاہیے. مگر جو بے گناہ لوگ ہیں، جو لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے، یا جو بے گناہ لوگ ہیں جو بے گھر ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے. ایک لائے عمل بنانا چاہیے جو KPK کی حکومت اور وفاقی حکومت مل کر بنائے. دوسرے نمبر پہ ناظرین، طریقے انصاف کو بھی سپیس ملنی چاہیے، سیاسی سپیس ملنی چاہیے کہ یہ اپنے پاکستان میں جلسے کر سکیں، جلوس کر سکیں، اپنی ریلی نکال سکیں اور اپنا سیاسی حق جو ہے وہ استعمال کر سکیں. جب لوگوں کو سیاسی حق سے محروم کیا جاتا ہے یا جو پابندیاں لگائی جاتی ہیں، اس کا نتیجہ جو ہے نا وہ ایک غلط نکلتا ہے اور لوگ جو ہیں پھر حکومت سے یا اداروں سے بدزار ہو جاتے ہیں. ناظرین، اس الیکشن میں جو 8 فروری کو الیکشن ہوا، پاکستان کی تاریخ کی بدترین دھاندلی کی گئی. اس کے باوجود بھی PTI جیتی اور عمران خان کو لوگوں نے ووٹ دیا جس کو تسلیم نہیں کیا گیا، اور ووٹ کو عزت دو کا نعرہ جو ہے وہ بڑھ گیا. ناظرین، دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایک ایسا لیڈر دے جو پاکستان کو آگے لے کے چلے، پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان بنائے. پاکستان زندہ باد، پاکستان کی فوج زندہ باد اور عمران خان زندہ باد. ہمارے لیے سب قابل عزت، قابل احترام ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور میں نے واٹس ایپ چینل کا لنک ڈسکرپشن میں دیا، اس کو لازمی جا کر فالو کریں کیونکہ وہاں پر آپ کو وہ اپڈیٹ ملے گی جو آپ کو کہیں اور نہیں مل سکتی.